ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پازیب وغیرہ پہننا خاتون کو کہ جس میں آواز بھی آتی ہو، تو ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو گھنگرو کے ساتھ یعنی جھانجھ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کہ غیر مردوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے، یا اس قسم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں کہ عطر وغیرہ لگا کے مردوں کے سامنے آنا منع ہے، تو یہ مقید ہوتی ہیں غیر مردوں میں جانے کے تعلق سے۔ تو اگر اس کے ساتھ وہ قید ہٹ جائے گی، لہٰذا یہ حکم شرع جو ہے وہ بدل جائے گا۔ مثلا یہ کہ اس کے لیے ایک قاعدہ میں بار بار کافی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جب معنی زائل ہوتا ہے تو ممنوع لوٹ آتا ہے۔ تو یہ جو قید ہے کہ اگر زیور کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں جاتی ہے تو اس لیے زیور پہننا منع ہے، تو اس کے اندر مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ اگر غیر مردوں کے کانوں میں آواز نہ جائے تو اس کا پہننا خود بخود جائز ہو جائے گا۔ مثلا اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر میں کسی شخص سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے گھر آئیں اور بارش کا موسم اگر آپ میرے گھر آئیں اور بارش ہو رہی ہو تو چھتری کے ساتھ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو سامنے والے کو چھتری کے ساتھ آنے کا حکم جو دے رہا ہوں وہ خاص بارش کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو اس کو چھتری کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، یعنی جو میں نے بولا اس کا جو مفہوم مخالف نکلے گا وہ بھی حجت قائم کرے گا۔ تو یہ قاعدہ ایک ایسا ہے شریعت کا، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہر وہ کام کو جسی خاص بنا پر منع کیا جاتا ہے، اگر وہ وجود نہ رہے اس بنا کا تو وہ کام پھر اس بنا کے ساتھ ہی اگر منع ہے تو وہ اس کے ساتھ اگر وہ ہٹ جائے تو پھر وہ کام خالص جائز ہو جائے گا۔ اس میں ہر بار ایسا نہیں ہوتا، مگر اکثر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر بار ایسا کہاں نہیں ہوتا کہ جیسے بہت سی حدیث پاک ایسی ہیں کہ جس میں لعنت وغیرہ کا ذکر ہے کہ عورت اگر مردانہ لباس پہنے تو لعنت ہے۔ اب یہ مردانہ لباس وہ گھر کے باہر پہنے یا کمرے کے اندر پہنے، گھر میں پہنے، تمام صورتوں میں منع ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ عورت کے زیور کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے، ایسا زیور نہ پہنے، تو مطلب اگر غیر مردوں تک نہ جائے تبھی وہ زیور اس کو پہن سکتی ہے، غیر مردوں تک جائے تو پھر وہ زیور نہ پہنے۔ اب آپ نے پوچھا کہ پازیب وغیرہ کا یا اس طریقے کے زیور جو بچتے ہیں، تو اگر عورت گھر کے اندر رہتی ہے اور اس گھر کے اندر غیر محرم نہیں ہے، غیر محرم مرد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر عورت زیور پہنے گی، یہاں تک کہ پازیب بھی پہنے گی اور اس میں اگر آواز ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر گھر کے اندر عورتیں ہیں یا اس کا شوہر یا پھر اس کے بچے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر محرم وہ کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر کے اندر ہیں جیسے دیور جیٹھ وغیرہ، تو اس صورت میں نہیں پہن سکتی آواز والے زیور۔ ہاں کچھ چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، مثلا یہ ہے کہ چوڑی وغیرہ اگر ہاتھوں میں ڈالی ہوئی ہے تو اگر اس میں سے بھی تھوڑی بہت آواز آتی ہے گھر کے کام کاج کرتے میں، تو اس میں کوئی شریعت نے اتنا سخت حکم نہیں رکھا کہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس سے بچنا عورت کے لیے ناممکن ہی ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر کہ جہاں احکام شریعہ کو اس طرح اپنی طاقت کے مطابق بھی پورا نہیں کر سکتا بندہ، تو وہاں پہ تھوڑی بہت گنجائش جو ہے وہ نکلتی ہے، جیسے کہ کلائی کے تعلق سے کہ اگر عورت گھر میں کام کاج کرتی ہے، آٹا گوندتی ہے، جھاڑو پوچھا برتن کرنے میں کلائی آستین کو سوکھا رکھنے کے لیے تھوڑا فولڈ کر لیتی ہے، اور کچھ اس کی کلائی کا حصہ اگر نظر بھی آ جاتا ہے، گھر میں دیور جیٹھ ہیں اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کام وغیرہ کرنا بھی گھر کا ضروری ہے، تو پھر وہاں گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں احتیاط کر لے تو یہ اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی اگر وہ چوڑی وغیرہ بھی پہنتی ہے تو اب روٹی وغیرہ بیلتے وقت بھی چوڑیوں کی آواز آتی ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ باقی یہ کہ اس کی پرہیزگار اس طرح بھی کر سکتی ہیں اس کے اندر کہ ساری کانچ کی چوڑیاں ایک ساتھ نہ پہنے، مطلب ایک دو چوڑی کے بیچ میں ایک پلاسٹک کا یا کوئی ایسا کڑا ڈال لیں کہ جس سے اس میں زیادہ آواز جو ہے وہ نہ نکلے، تو اس طریقے سے آواز کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو آپ نے پوچھا کہ یہ سارے زیور عورت کو کہ جس میں آواز غیر تک نہ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ پہن سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ آواز والا زیور عورت کو اس صورت میں پہننا جائز ہے جب کہ اس کی آواز نامحرم تک نہ جاتی ہو۔ لہٰذا اگر نامحرم تک آواز نہ جائے آپ کے زیوروں کی تو آپ زیور پہن سکتی ہیں، پازیب گھنگرو وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں۔ اچھا، پازیب کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ بار بار پہننا اتارنا بھی اگر اس کو پڑھنے کی نوبت آئے، مثلا یہ کہ بار بار باہر جانا پڑے، کسی کام سے باہر جانا پڑے، یا گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو اور پھر بار بار پازیب کو اتارنا پہننا بھی مشکل ہے، تو اس صورت میں اس کے جو گھنگرو ہوتے ہیں اس کو
निकाल देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। मतलब ये कि प्लायर्स से दबाकर घुंघरू वगैरह को तोड़ दें कि उसमें आवाज़ ना हो, तो बार बार उतारने की परेशानी से महफूज रहेंगे। बाकी ये कि चूड़ियों की हल्की फुल्की आवाज़ तो इसकी गुंजाइश शरीयत में रहती है। बाकी हर वो जेवर के जो गैर मर्द पे, हर वो श्रृंगार जो गैर मर्द पे औरत का ज़ाहिर हो, नाजायज़ है। बाकी हर वो जेवर और हर वो श्रृंगार जो शरीयत में जायज़ और अपने ही शोहर पे ज़ाहिर हो या बच्चों पे ज़ाहिर हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो जायज़ है। और जो श्रृंगार नाजायज़ हैं, वो चाहे शोहर के लिए हों या गैर शोहर के लिए हों, किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। मसलन ये कि आईब्रो का बनवाना या नाजायज़ चीज़ जिसमें हराम चीज़ मिली हो, उसके ताल्लुक़ से यानी उसके बारे में भी हुक्म यही है कि अगर उसमें यकीन है कि हराम चीज़ है तो उससे मेकअप करना या उसका इस्तेमाल करना फिर ये जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आईब्रो शौहर के कहने बनवाएंगे तो हरज नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला या उसके रसूल का अगर कहीं हुक्म होता है किसी मना के लिए, तो फिर उसमें किसी की भी पासदारी नहीं की जाती। लिहाजा जो कम शरीयत ही में हराम है वो ना शोहर के लिए किए जाएंगे ना किसी और के लिए। और जहाँ गुंजाइश निकलती है वो मैंने आपको बता दिया, पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार